اولاد کے ساتھ شفقت اور نرمی کا سلوک. بعض اوقات بچوں کی جو افیئرز وغیرہ ہوتے ہیں، بچیاں اس کے پھندے میں جو پھنستی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ماں باپ کے گھر کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، ان جھگڑوں کی وجہ سے بچے پریشان ہو کے باہر جا کے بیٹھتے ہیں. لڑکا ہے، گھر میں آیا، شوہر بیوی کے جھگڑے تنخواہ کے اوپر سے، کہ آپ اتنی تنخواہ کم لا رہے ہو، آپ کچھ اور ٹائم کرو، گھر میں اتنے خرچے کون سنبھالے گا. باپ بھی بولتا ہے لا کے گھر میں ڈالتا ہوں، تم لوگ اس کو کیسا خرچ کرتے ہو، تمہارا خرچہ صحیح نہیں. لڑ رہے بیٹا سن کے، بیٹی سن کے، ان کے روز کے جھگڑے ہیں. یہ گھر میں سکون نہیں ہے. ان کو سکون چاہیے ہوتا ہے، ان کو سکون چاہیے ہوتا ہے. پھر بیوی شوہر آپس کے جھگڑے، باپ بیٹے پہ غصہ نکال رہا ہے، ماں بیٹی پہ غصہ نکال رہی ہے. اب جو ان کو ٹینشن ہوتا ہے، وہ کوئی ہمدرد تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ان کی وہ ایک عمر ہوتی ہے، اس میں کوئی ان کو سنبھالنے والا، اپنے پروں میں لینے والا ہونا چاہیے ہوتا ہے. ان کو ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ایک عجیب دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، ایک نیا ان کی زندگی کا فیس ہوتا ہے، ان کے جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ہو رہا میرے ساتھ میں بڑا ہو رہا ہوں. اور ایسے وقت میں ماں باپ کے جھگڑے، ڈانٹ ڈپٹ، بڑا ہو گیا اتنا، نہ کام نہ دھندے، اور کھاتا پیتا ہے گھر کے اندر اور کچھ کماتا نہیں ہے. ڈانٹ ڈپٹ، وہ نکل کے باہر چلا جاتا ہوں، باہر جا کے بیٹھتا دوستوں میں. پھر دوست سگریٹ پی رہا ہے، لا ادھر، وہ بھی لے کے پیتا ہے غم بلانے کے لیے، اور کچھ اور بھی کرتا ہے پھر. اور پھر اس کی نگاہ سے ماں باپ گر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ سختی کرنے والے کی عزت کوئی نہیں کرتا. سختی جب بار بار ہونے لگے تو پھر وہ بے فائدہ بیوقوف پن ہو جاتا ہے. پھر نوجوان بچے بھی کہتے ہیں میرا باپ تو ایسے ہی ہے. دوست جب مذاق کرتے ہیں، کیا تیرے باپ تو بہت ڈانٹ رہا تھا تیرے کو اس دن، ارے اس کو دماغ نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، ایسا بولتے ہیں بچے. میرا بوڑھا نا، اب بات کرتے سنیے بیٹھ کے کبھی ان میں، تو میرا بوڑھا تو ایسا ہے، تیرا بوڑھا کیسا ہے، ایسے پوچھتے بات کرتے. ایسی بات باپ کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں کیوں؟ اس لیے کہ وہ جان رہا ہے کہ ہے ہی ایسے لوگ. پھر ان کی عزت نہیں رہتی ہے. ان کو شفقت دینا. باپ گھر میں آئے، اولاد کے ساتھ میں بیٹھے تھوڑی دیر، اور بیٹا کیسی پڑھائی چل رہی تیری، اچھا چل رہا، کوئی چیز کی ضرورت ہے کیا نہیں ہے، یہ چیز مت کرنا، دیکھو یہ چیز غلط ہے، یہ پروفیشن میں مت جا، یہ مت کر. اس کو مدد کرنا، اس کے لیے گائیڈ ہونا چاہیے باپ. ماں اپنی بیٹی کے ساتھ میں، بیٹے کے ساتھ میں شفقت سے بات کرے، اس کو صحیح تربیت دے، اس کی پریشانیوں میں اس کے بارے میں فکر کرے، اس کو امید دلائے. اگر اس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، رشتے اس کے کینسل ہو گئے، بولے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بہتر رشتہ تجھ کو دے گا، ایسا مت کر. یا رشتے نہیں ہو رہے، ماں اس کو بول رہی ہے اس کی وجہ سے چھوٹی کا بھی نہیں ہو رہا، اس کا ہوگا تو وہ اس کا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ پھنسی ہوئی ہے، کب ہوتا کیا معلوم، کیا تقدیر لے کے آئی کیا معلوم، وہ گھٹ رہی ہے اندر. پھر وہ اپنا کچھ راستہ تلاش کرے گی. ہوتا ہے یہ. تو شفقت دینا بچوں کو پیار محبت سے، تاکہ باہر کسی اور سے وہ شفقت تلاش نہ کریں. باہر بھیڑیے ان کے انتظار میں ہیں. پھر بیٹھے بچے انٹرنیٹ پہ، پھر فیس بک پہ، اس پہ کسی سے ہمدردی خریدنے کے لیے. ہمدردی چاہیے ہم کو. فرینڈ بنا رہے ہیں، میری بہت پرابلم ہے، مجھ کو یوں تکلیف ہے، میرا سائیکولوجیکل ٹینشن مجھ کو ہو رہا ہے، میرے گھر میں ایسا ویسا ہے، یوں ہے تو ہے. پھر کوئی دوسرا بولے گا ہاں نہیں ایسا پرابلم ہے کہ تم کو، پھر بہت پیار محبت سے ان کو ورغلا کے، دھوکہ دے کے ان کو کسی طرح سے ان کی عزت خراب کرنا، ایسا ہوتا ہے. تو ماں باپ شفقت دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق. اللہ تعالیٰ جس گھر والوں کے ساتھ میں خیر کا ارادہ کرتا ہے، ان کے اندر نرمی ڈال دیتا ہے. گھر کا ماحول ایک دوسرے کے لیے رحم، شفقت اور نرمی والا ہونا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے خیر کی علامت ہے. سب چڑچڑے گھر کے اندر، آپس میں لڑنے والے، تو میں حجت کرنے والے، اس گھر میں شر پیدا ہوتا ہے. لیکن نرمی، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، ایک دوسرے کے ساتھ میں مل بیٹھ کے بات کرنا، ان کے ساتھ میں ایک دوسرے کو صحیح مشورے دینا، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ گھر کا جب مزاج ہوتا ہے، آدمی پہلے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتا ہے. میں اگر یہ قدم اٹھاؤں گا، میرے گھر والے اتنے عزت دار لوگ ہیں، ان کو کتنا دکھ ہوگا میری وجہ سے. میں اگر یہ کام کروں گا، میری بہن کا نکاح خراب ہو جائے گا. لڑکی کہے میں اگر ایسا کروں گی، میرے باپ کی عزت چلی جائے گی پوری بستی میں، ہم لوگ عزت دار لوگ ہیں.
میں گھر کے چھوڑ کے بھاگ جاؤں گی، ہمارے گھر والے جیتے جی مر جائیں گے. اس کو پہلے گھر والوں کے بارے میں سوچے گی. کیوں؟ محبت اور رشتہ بہت قوی ہے. نہیں بولے انہوں نے میرا کیا سوچا ہے جو میں ان کے بارے میں سوچوں، انہوں نے میرا کیا سوچا ہے. وہ تو اور ضد پہ وہ کریں گے جو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. یہ مسند احمد کی روایت ہے.